ریل ٹی وی کے معزز سامعین، میں ہوں رضوان ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا اس کے کتنے گروہ ہوں گے؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس مقام پر ہوگی؟ اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی معجزانہ طور پر اس لشکر کو زمین میں غرق کر ڈالے گا اور ملک شام کے موجودہ حالات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں۔ فتنہ سفیانی کے خروج اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں کتنا وقت باقی ہے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، قرب قیامت سے پہلے ایک سفیانی فتنہ آئے گا اور یہ فتنہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل رونما ہوگا۔ عرب اور شام میں یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف ہوگی اور بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ یہ شخص اہل بیت اور سیدوں کو شہید کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام سے مصر کے اطراف تک چلے گا۔ یہ شخص بہت سے اعمال کفر کا ارتکاب کرے گا۔ بعض علماء کے مطابق یہ کافر بادشاہ ہوگا اور اس کے زمانے میں بے حد مسلمان اور علماء دین قتل کیے جائیں گے، مگر یہ سفیانی کا فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ اس فتنے کے رونما ہونے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ سفیانی کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ بدبخت دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب کی محفل لگائے گا اور معاذ اللہ مسجد میں ہی کھلم کھلا عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ کتنا بدبخت اور خوفناک شیطانی اور دجالی قسم کا آدمی ہوگا کہ مسجد جیسی پاک جگہ اور اس کے محراب میں شراب اور بدکاری کرے گا۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب یہ بدبخت یہ شیطانی کام انجام دے رہا ہوگا، اس وقت ایک شخص وہاں کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا، تیری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا ہے؟ تو اس شخص کی بات سن کر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس نیک شخص کی گردن اڑا دے گا اور اسے شہید کر ڈالے گا، اور پھر جو بھی اس کی مخالفت میں کھڑا ہوگا یہ ملعون اس شخص کو بھی شہید کر ڈالے گا۔ اور جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا علم ہوگا تو ایک لشکر بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اس جگہ مقام بیدہ پر اس فوج میں موجود تمام لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان میں سے صرف 2 لوگ بچ پائیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ اس دوران عرب میں فوجوں اور لشکروں کا حال سن کر عیسائی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور روم سے بہت بڑی تعداد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ عیسائی 80 علم لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا۔ تقریباً 10 لاکھ فوج امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے شام میں جمع ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈوں تلے بہت بڑا اور طاقتور لشکر مدد کے لیے پہنچے گا اور مجاہدین اسلام آپ کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت کریں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد مدینے سے شام کی جانب روانہ ہوں گے اور تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام یروشلم کو بھی فتح کر لیں گے اور مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد شام میں دمشق پہنچ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ اس گروہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، جن کی شہادت کا رتبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے برابر ہوگا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے، یعنی کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا لے گا۔ اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی، یا تو میدان جنگ فتح کریں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے، اور اس جماعت کے تمام لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز
इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक जमात को लेकर दुश्मन से फिर जंग करेंगे। ये जमात तादाद में बहुत कम होगी, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें फतह नसीब फरमाएगा और उस वक़्त ईसाइयों की तादाद इस कदर थोड़ी रह जाएगी कि वो लोग शिकस्त खाकर मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और फिर इसके बाद मुसलमान बहुत ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम शाम को फतह करने के बाद कुस्तंतीनिया को भी फतह कर लेंगे और वहाँ पर एक अफवाह उड़ेगी कि दज्जाल का खरूज हो गया। आप कुस्तंतीनिया से वापस शाम पहुँचेंगे और इस खबर की तहकीक के लिए एक दस्ता फ़लस्तीन रवाना करेंगे, जो ये तहकीक करेगा कि दज्जाल का खरूज हुआ या नहीं। मगर ये खबर झूठी और गलत साबित होगी, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद दज्जाल का खरूज हो जाएगा और दज्जाल अपने हामियों के साथ दमिश्क की जामिया मस्जिद में आप अलैहिस्सलाम के लश्कर को घेरेगा। फजर की नमाज का वक़्त हो जाएगा। मुअज़्ज़िन अज़ान देगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कांधों पर सवार दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी मीनार पर आसमान से नाजिल होंगे। दोस्तों, नमाज की तैयारी होगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत करने की दावत देंगे, मगर उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, ए मेहदी, मैं यहाँ दुनिया में अल्लाह का नबी बनकर नहीं बल्कि बहैसियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर इस दुनिया में वापस आया हूँ। इसलिए उम्मत की इमामत का एजाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है, इसलिए आप ही नमाज फ़जर की इमामत फरमाइए। चुनाचे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज फ़जर अदा फरमाएंगे। दोस्तों, उस वक़्त जो मुसलमान इस मंज़र को देख रहे होंगे वो कितने खुशनसीब होंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा कर रहे होंगे। मौजूदा हालात देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सुफियानी और इमाम मेहदी दोनों की ही पैदाइश हो चुकी है, लेकिन सुफियानी का फितना कब जाहिर होगा और कौन कौन लोग इस फितने की जद में आएंगे और कब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, ये सब तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये दौर जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं, ये दौर फितनों और दज्जाली निज़ाम का दौर है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो फितने ऐसे ही हैं जैसे बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं। जिस तरह नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बताया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें इस मुश्किल दौर में राह रास्त पर चलने और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुफियानी और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।